الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 56 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں آج انشاء اللہ تعالی جلد نمبر 2 کی کتاب جو کتاب الجمعہ ہے اس سے آغاز کریں گے۔ حدیث نمبر 547۔ حسب معمول ہم انشاءاللہ تعالی ہر کتاب ہر باب کی چند حدیثیں پڑھیں گے اور جو باقی اسی سے ملتی جلتی ہیں ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ معلومات ہم حاصل کر سکیں، اور 2-3 حدیثیں ایک ہی موضوع پر پڑھ کر ایک ہی چیز کو بار بار پڑھنے سے بچ سکیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہم نے جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 3 کو اسی سیمیسٹر نمبر 3 میں مکمل کرنا ہے۔ تو کچھ احادیث مبارکہ کی شرح بیان کی جائے گی اور باقی جو بالکل آسان ہے، موضوع بھی بہت آسان ہے، یہ آپ صرف حدیث سن کر ہی سمجھ جائیں گے۔ عبد الرحمن بن ہرمز اعرج نے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہم سب سے پچھلے قیامت کے دن سب سے آگے رہنے والے ہیں۔ ہاں، ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، پھر یہ وہ دن ہے جس دن ان پر نماز فرض کی گئی تو وہ آپس میں اس کے بارے میں لڑ پڑے۔ اللہ نے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی تو یہ لوگ ہم سے پیچھے ہیں، یہود 1 دن اور نصارہ 2 دن۔ تشریحات ہے، اس پر امت کا اجماع ہے کہ جمعہ فرض ہے۔ اس کی فرضیت قرآن مجید اور احادیث اور قیاس سے ثابت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی جانب تیزی سے بڑھو اور خریداری چھوڑ دو۔ امر وجوب کے لیے آتا ہے، ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے، تو اس آیت سے ثابت ہو کہ خطبہ سننا فرض ہے اور خطبہ شرائط میں سے ہے۔ جب شرط کے لیے حضور فرض تو مشروط کے لیے بدرجہ اولا فرض ہوگا۔ پھر ترک بیع کا حکم اس کو اور مؤکد کرتا ہے، اس لیے کہ بقائے حیات کے لیے، زندگی کو باقی رکھنے کے لیے خرید و فروخت فرض اور ترک فرض کی ادائیگی ہی کے لیے ہو سکتا ہے، کسی مستحب کے لیے نہیں۔ یعنی ایک فرض کو دوسرے فرض کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے۔ احادیث اس بارے میں کثیر وارد ہیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، جان لو کہ اللہ عز و جل نے تم پر جمعہ فرض فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 548۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جمعہ کے لیے آؤ تو غسل کرو۔ تو یہ جمعہ کا جو غسل ہے یہ سنت ہے، اور یہ سنت مستحبہ ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ بخاری شریف کی بعض احادیث میں لفظ واجب بھی استعمال ہوا ہے، تو اس میں چونکہ علماء کا اختلاف ہے اور ہمارا حناف کا موقف یہی ہے کہ یہ غسل جو ہے وہ فرض واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ حدیث نمبر 552 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صاحب یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، آپ اول وقت نماز کے لیے آنے سے کیوں رکے رہے؟ تو انہوں نے بتایا،
ہوا یہ کہ میں نے اذان سنی اور وضو کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعہ کے لیے آؤ تو غسل کر لیا کرو۔ حدیث نمبر 553، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی جمعے کو غسل کرے اور جتنا ہو سکے خوب پاک ہو لے اور تیل لگا لے یا خوشبو ملے، پھر جمعہ کے لیے نکلے اور دو کے درمیان تفریق نہ کرے، پھر اس کے مقدر میں جتنا لکھا ہو نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو چپ رہے، تو اس دوسرے جمعہ کے مابین جو کچھ کرے سب بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری یہ فضیلت ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ خوب اہتمام سے جمعہ کے لیے جایا کریں اور اس کی خوب برکتیں پایا کریں۔ حدیث نمبر 557 ہے 57، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا، یا یہ فرمایا اگر لوگوں پر شاک نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں مسواک کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ یہاں نزہۃ القاری کے صفحہ نمبر 523 پر لکھا ہوا ہے سب سے عمدہ پیلو کی مسواک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے استعمال فرمایا۔ اسی طرح زیتون کی بھی۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بہترین مسواک زیتون ہے، برکت والے درخت کی، منہ کو صاف کرنے والی، بو لے جانے والی، یہ میری اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مسواک ہے۔ خوشبودار پھولوں والے درخت کی مسواک ممنوع ہے، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریحان کے مسواک سے منع فرمایا، اس سے جذام کی تحریک ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 561 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے بعد پہلا جمعہ بحرین کے علاقہ جوافہ میں عبد القیس کی مسجد میں قائم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے بعد اسلام میں سب سے پہلا جمعہ جوافہ میں قائم ہوا، جو بحرین کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے۔ امام شافعی، امام احمد وغیرہ ایسی حدیث سے دلیل لاتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ صحیح ہے، اس لیے کہ قریہ کے معنی دیہات کے ہیں۔ امام شافعی جمعہ صحیح ہونے کے لیے شرط کرتے ہیں کہ کم از کم اس بستی میں 40 آدمی ایسے ہوں جن پر جمعہ فرض ہو۔ 40 کی قید وہ اس حدیث سے لگاتے ہیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے حزم النبیت، مدینہ طیبہ کے ایک محلے کا نام ہے، میں جمعہ قائم کیا تھا۔ اس وقت کل 40 مسلمان تھے۔ ہمارا جواب، احناف یہ کہتے ہیں کہ قریہ کے معنی دیہات متعین نہیں، اس کا اطلاق مکہ معظمہ، طائف شریف اور انطاکیہ پر خود قرآن عظیم میں ہے۔ اس لیے قریہ سے دلیل لانا کہ جوافہ دیہات تھا درست نہیں۔ جوافہ حقیقت میں شہر تھا جس کی آبادی 4000 تھی۔ محدث ابن تین نے شیخ ابو الحسن سے نقل کیا کہ جوافہ شہر تھا۔ ابو عبید بکری نے کہا یہ بحرین میں ایک شہر ہے۔ جوہری نے صحاح میں، زمخشری نے البلدان میں کہا کہ جوافہ بحرین میں ایک قلعہ ہے۔ نیز ثابت نے کہ یہ جمعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے، اجازت سے کام کیا گیا، اور نہ یہ ثابت ہے کہ حضور کو اس کی خبر بھی ملی، لہذا جواسہ میں جمعہ کے قائم ہونے سے دیہات میں جمعہ کے صحیح ہونے پر استدلال تام نہیں۔
رہ گیا مدینہ طیبہ میں حضور کی تشریف آوری سے پہلے 40 آدمیوں کا جمعہ قائم کر لینا بھی اس کی دلیل نہیں۔ مدینہ طیبہ بلا شبہ اس وقت شہر تھا، اور شہر میں 40 تو بہت ہیں، صرف 4 مسلمان ہوں تو قائم ہو سکتا ہے، پھر یہ ثابت نہیں کہ وہ حضور کے حکم سے تھا۔ ہماری دلیل شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے، جمعہ، تکبیر تشریق، نماز عید الفطر و اضحیٰ صرف مصر جامع اور بڑے شہر میں ہے۔ اسے امام عبدالرزاق ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں بطریق حجاج عن ابی یوسف روایت کیا، نیز بطریق جریر عن منصور بھی مروی ہے۔ تو یہاں پر جو شرح میں ایک بحث ہے نا، وہ یہ ہے کہ دیہات میں جمعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو حناف کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، دیہات والے جو ہیں ان پر جمعہ واجب نہیں۔ اسلامی ملکوں کے جو دیہات ہیں نا، گاؤں ہیں، گوٹ ہیں، ان پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو غیر مسلم حکومتوں میں رہتے ہیں، جیسے یو کے میں، یورپ میں، ایسے ملکوں میں جہاں کبھی اسلامی حکومت نہیں تھی، ان پر بھی واجب نہیں ہے۔ مگر ان علاقوں میں اگر جمعہ قائم ہو گیا تو چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، جیسے اسی شرح میں ہم نے دیکھا کہ امام شافعی علیہ رحمہ اور امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں کہ ان جگہ پر بھی، یعنی دیہات وغیرہ میں جمعہ جائز ہے، بلکہ وہ تو واجب بھی کہتے ہیں، قائم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ان علاقے کے لوگوں نے جمعہ قائم کر دیا تو اس کو بند نہ کیا جائے، اسی پر اب فتویٰ ہے۔ مگر احتیاط یہ ہے کہ جمعہ فرض کی نیت سے ہی پڑھیں، اور بعد میں 4 رکعت نماز فرض ظہر احتیاطی بھی پڑھیں، بالخصوص دیہات والے اور غیر مسلم حکومتوں میں رہنے والے۔ اس نیت کے ساتھ 4 رکعت نماز فرض ظہر آخری جس کا وقت داخل ہوا اور میں نے پڑھی نہیں، اور یہ اکیلے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں۔ خیر، حدیث نمبر 562 ہے، یونس نے کہا، رزیق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھا، اور میں اس وقت وادی القریٰ میں تھا کہ آپ یہ جائز جانتے ہیں کہ میں یہاں جمعہ قائم کر لوں۔ اور زریق ایک زمین میں تھے جہاں کاشت کرتے تھے، اور وہاں حبشیوں اور کچھ اور لوگوں کی ایک جماعت تھی، اور رزیق ایلا پر عامل تھے۔ تو ان کو ابن شہاب نے لکھا، اور میں سن رہا تھا کہ انہیں حکم دے رہے ہیں کہ وہاں جمعہ قائم کر لیں، اور یہ خبر دے رہے ہیں کہ سالم نے ان سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ تم سب نگہبان ہو، اور سب سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام یعنی بادشاہ یا خلیفہ نگہبان ہے، اسے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ مراد اپنے اہل کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نوکر اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور میں نے یہ گمان کیا کہ انہوں نے یہ بھی ضرور کہا ہے، اور مرد اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم سب نگہبان ہو، اور تم سب سے اپنی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حدیث نمبر 570، ابو خلدہ نے کہا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سخت ٹھنڈک ہوتی تو نماز اول وقت میں پڑھتے، اور جب گرمی کی شدت ہوتی تو ٹھنڈا کرتے، یعنی جمعہ کو۔ اور یونس بن بکیر نے کہا ہمیں ابو خلدہ نے خبر دی اور بالصلاح کہا، اور جمعہ کا ذکر نہیں کیا۔ اور بشر بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ نے حدیث بیان کی کہ ہمیں حاکم نے جمعہ پڑھایا۔ پھر حضرت انس نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ظہر پڑھتے تھے؟ ایک تعلیق ہے 173۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت
حرام ہے۔ حدیث نمبر 573 573 حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں جمعے کے دن صرف پہلی اذان تھی، اور یہ اس وقت ہوتی جب امام منبر پر تشریف رکھتے۔ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے اور لوگوں کی کثرت ہو گئی تو انہوں نے تیسری ندا اذان اول زائد کی جو زورا پر دی جاتی تھی۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے کہا زورا مدینہ طیبہ کے بازار میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اذان مسجد کے دروازے پر ہوتی، پہلی اذان کے اضافے کے بعد بھی اذان خطبہ وہیں دی جاتی رہی جہاں عہد نبوی سے ہوتی آ رہی تھی، منبر کے متصل خطیب کے سر پر نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ آج کل عامہ یعنی عام مساجد میں مروج ہے۔ اس کے باوجود کہ شہنشاہ حشام بن عبد الملک نے اذان اول زورہ سے منتقل کر کے مسجد اقدس کے مینارے پر کر دیا، مگر خطبے کی اذان وہیں ہوتی رہی جہاں عہد نبوی سے ہوتی آتی تھی۔ یہ ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خطبے کی اذان میں بھی سنت یہ ہے کہ مسجد کے باہر ہو، مسجد کے اندر کہیں بھی دینا خصوصاً منبر کے متصل خطیب کے سر پر بدعت ہے۔ فقہائے حناف نے مسجد کے اندر اذان دینے کو مطلقاً ممنوع اور مکروہ لکھا ہے۔ اس میں نہ اذان پنجگانہ کی تخصیص اور نہ اذان خطبہ کو مستثنیٰ فرمایا، اس لیے یہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی عمدۃ الرعایہ حاشیہ شرح وقایہ میں لکھتے ہیں کہ مستقبل الامام کے معنی ہے سامنے کی، اور سامنے ہونا داخل مسجد پر بھی صادق ہے اور خارج مسجد پر بھی۔ اذان میں سنت یہ ہے کہ مسجد کے باہر ہو۔ ہاں اگر قبل تمام مسجدیت اذان کے لیے کوئی جگہ متعین کر دی جائے یا کوئی جگہ متعین تھی پھر مسجد میں توسیع ہو گئی جس کی وجہ سے وہ جگہ اندرون مسجد آ گئی تو وہاں اذان دینے میں حرج نہیں، جیسا کہ زمانہ اقدس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اذان خطبہ مسجد حرام میں مطاف کے کنارے ہوتی تھی۔ اس عہد میں مسجد حرام مطاف ہی تک تھی، بعد میں جب مسجد حرام کی توسیع ہوئی تو وہ جگہ اندرون مسجد آ گئی، اب وہاں اذان دینے میں حرج نہیں، چنانچہ مسجد حرام میں اذان خطبہ اب بھی وہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ مسجد کی توسیع ہو گئی یا جیسے دلی کی جامع مسجد میں یہ اذان صحن میں بنے ہوئے مقبرہ پر ہوتی ہے، یہ مقبرہ قبل تمام مسجدیت اس کے لیے خاص کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک علمی اختلاف بھی ہے اور یہ مسئلہ بھی ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پہ جو مساجد ہیں ان میں اذان بالکل امام کے قریب مسجد میں محراب کے پاس دی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ مسجد یعنی مسجد عین مسجد جسے کہتے ہیں عین مسجد اس سے باہر ہو، چاہے فنائے مسجد کے اندر ہی ہو، اور ایسی ترکیب سے ہو نا کہ امام جو خطبہ پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے اس کے بالکل سامنے ہو۔ حدیث نمبر 575 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ کھجور کا تنا تھا جس پر خطبے کے وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ جب منبر رکھا گیا تو ہم نے اس سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کی آواز کی طرح آواز سنی، یہاں تک کہ حضور منبر سے اترے اور اس پر ہاتھ رکھا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی داستان ہے، اس کو ضرور شرح پڑھتے ہیں۔ تکمیل بخاری علامات النبوہ میں ہے مسجد کی چھت کھجور کے تنوں پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیتے تو ان میں سے ایک پر ٹیک لگاتے۔ انصار کی ایک خاتون یا ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں؟ ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو بنا دو۔ انہوں نے ممبر بنایا۔ جب جمعہ کا دن آیا اور حضور ممبر پر تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا درخت
بچے کی طرح چیخا تو حضور اترے اور اسے چمٹا لیا۔ اللہ اللہ، تو وہ اس بچے کی طرح سسکنے لگا جسے بہلایا جائے، وہ اس لیے روتا تھا کہ ذکر سنتا تھا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ وہ چیخا یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ اس کے بعد حضور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ وہ وہیں رہا یہاں تک کہ مسجد شہید کی گئی تو اسے کعب بن مالک اپنے گھر لے گئے اور انہی کے پاس رہا یہاں تک کہ اسے دیمک کھا گیا۔ ابن ماجہ ہی میں ہے کہ اس کے رونے کو تمام مسجد والوں نے سنا۔ اگر حضور اسے سینے سے نہ لگاتے تو قیامت تک روتا۔ اللہ اللہ۔ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت یہ آئی ہے، حضور نے اس پر ہاتھ رکھا تو رونا بند کر دیا اور زمین میں دھنس گیا۔ مشہور یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، اگر تو چاہے تو ہرا بھرا رہے، لوگ قیامت تک تیرا پھل کھاتے رہیں، اگر تو چاہے تو جنت میں جائے اور جنتی تیرا پھل کھائیں۔ اس نے دوسری صورت پسند کی اور اسے وہیں حضور نے دفن فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت ہی ماشاءاللہ پیارا واقعہ ہے کہ کھجور کا تنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رویا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 578 حضرت عمر بن ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ مال یا کچھ آیا تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ اس کے بعد حضور کو یہ خبر ملی کہ یہ کہا جا رہا ہے جن لوگوں کو کچھ نہیں دیا وہ معتوب ہیں، یعنی ان سے حضور ناراض ہیں۔ یہ سن کر حضور نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا حمد و ثنا کے بعد کہنا یہ ہے کہ میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا، حالانکہ جسے نہیں دیتا وہ مجھے ان لوگوں سے زیادہ پیارے ہیں جنہیں دیتا ہوں، لیکن میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے صبری اور حرص دیکھتا ہوں، اور کچھ لوگوں کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں سیر چشمی اور بھلائی پیدا فرما دی ہے۔ انہی میں عمر بن ثعلب بھی ہیں۔ حضرت عمر بن ثعلب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ارشاد کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 579 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور حضور کی مسجد میں آخری مجلس تھی۔ اپنے کاندھے پر چادر لپیٹے ہوئے اور سارے اقدس پر روغن آلود پٹی باندھے ہوئے تھے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا لوگو میرے قریب آؤ۔ لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور پھر فرمایا اما بعد، یہ انصار کا قبیلہ کم ہو جائے گا اور لوگ زیادہ ہوں گے، تو جو بھی امت محمد کا والی ہو اور یہ استطاعت رکھے کہ جسے چاہے نقصان پہنچائے اور جسے چاہے نفع، تو اسے لازم ہے کہ ان کے احسان کرنے والوں کے احسان کو قبول کرے اور ناپسندیدہ اقدام کرنے والوں کو معاف کرے۔ حدیث نمبر 580 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو خطبہ پڑھتے اور دونوں کے درمیان بیٹھتے۔ حدیث نمبر 582 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قحط ہو گیا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، مال تباہ ہو گیا، اہل و عیال بھوکے ہیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور نے اپنے دونوں دستے مبارک اٹھائے اور حالت یہ تھی کہ ہم آسمان میں بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں دیکھتے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ حضور نے ابھی اپنے دستے مبارک نیچے نہیں کیے تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل اٹھا۔ حضور منبر پر ہی تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش حضور کی ریش مبارک پر گر رہی ہے۔ اس دن بھر بارش ہوئی
اور اس کے بعد والے دن بھی اور اس کے بعد والے دن بھی دوسرے جمعہ تک مسلسل ہوتی رہی۔ دوسرے جمعہ کو وہی دیہاتی یا کوئی اور کھڑے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، گھر گر گئے، مال ڈوب گئے، اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اب حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر مت برسا۔ حضور اپنے ہاتھ سے جس طرف اشارہ فرماتے بادل پھٹ جاتا اور مدینہ گول حوض کے مثل ہو گیا، اور وادی کنات ایک مہینہ تک بہتی رہی۔ جس طرف سے جو آیا اس نے بارش کی کثرت کی خبر دی۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر اور آپ کا یہ معجزہ ہے۔ یہ بہت پیاری حدیث پاک تھی، اس لیے میں نے اس کو قصداً آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نیکسٹ باب ہے ابواب صلاۃ الخوف، نماز خوف کا بیان۔ حدیث نمبر 589 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے نجد کی جانب ایک غزوہ میں شرکت کی۔ دشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہوا تو ہم نے ان کے مقابل صف بندی کی۔ جب نماز کا وقت آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح نماز پڑھائی کہ ایک گروہ حضور کے ساتھ کھڑا ہوا اور ایک گروہ دشمن کے مقابل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، پھر یہ گروہ وہاں چلا گیا جہاں وہ گروہ تھا جس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب وہ لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک نے تنہا تنہا ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ حدیث نمبر 590 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام مجاہد کے قول کے مثل مروی ہے کہ جب 2 فریق گتھم گتھا ہو جائیں تو کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھے ہیں۔ اور حضرت ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ اگر دشمن زیادہ ہوں تو کھڑے کھڑے اور سوار ہونے کی حالت میں اشارے سے پڑھیں۔ تو یہ احادیث مبارکہ جو ہے نا، نماز خوف کس طرح پڑھنی ہے، اس کے حوالے سے ہیں۔ یہ ہم نے اللہ کے فضل سے قرآن پاک میں بھی ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان میں یہ پورا اس کا بیان پڑھا تھا، اور اس کے حوالے سے ہم نے نماز خوف کے حوالے سے بہار شریعت میں بھی مکمل اس کا بیان پڑھا اور سنا ہوا ہے، اس لیے مزید اس کے بارے میں ہمیں پڑھنے کی یہاں پر حاجت نہیں ہے۔ کتاب العیدین، عید کی نماز، عیدوں کی نماز، اس کے حوالے سے ہے۔ حدیث نمبر 593، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ایک دفعہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور میرے پاس 2 بچیاں بغاث کے حالات پر مشتمل گانا گا رہی تھیں۔ حضور بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ پھیر لیا، اور ابو بکر آئے تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا، شیطان کا راگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف رخ انور فرمایا اور ارشاد فرمایا، جانے دو، آج عید کا دن ہے۔ جب ابو بکر نے ان سے توجہ ہٹا لی تو میں نے ان دونوں کو اشارہ کیا، وہ چلی گئیں۔ اور یہ عید کا دن تھا، حبشی مسجد میں ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیلتے تھے۔ اب یا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا خود ہی حضور ہی نے مجھ سے پوچھا، دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، تو حضور نے اپنے پیچھے مجھے کھڑا کر لیا، میرا رخسار حضور کے رخسار پر تھا۔ حضور یہ فرماتے، اے بنی ارفدہ، اور یہاں تک کہ میں تھک گئی تو مجھ سے فرمایا بس؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، تو فرمایا تو جاؤ۔ اچھا، اس کی شرح میں صرف اتنا میں عرض کر دوں کہ دف بجانا جو ہے نا، وہ بچیوں سے ثابت ہے حدیثوں میں۔ نابالغ بچیاں اگر دف بجاتی ہیں تو یہ جائز ہے،
اور اگر گانا جو ہے وہ فحش نہ ہو، جائز اشعار ہوں، ان کا گانا بھی جائز ہے۔ جو بالغ مرد ہیں یا بالغ عورتیں ہیں ان کو دف بجانا مکروہ ہے۔ مختصر بیان اس کا یہی ہے۔ حدیث نمبر 594 ہے، 594۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوم الفطر کو نماز کے لیے اس وقت تک تشریف نہ لے جاتے جب تک چند چھہارے تناول نہ فرما لیتے اور انہیں طاق عدد کھاتے۔ حدیث 596 ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم الاضحیٰ میں خطبہ دیا، یہ فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی تو اس کی قربانی درست ہوئی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اس پر ابو بردہ بن نیار حضرت برا کے ماموں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے کر ڈالی اور میں نے یہ سمجھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، اور میں نے یہ پسند کیا کہ میری بکری سب سے پہلی ہو جو میرے گھر میں ذبح کی جائے، اس لیے میں نے اپنی بکری ذبح کر دی اور نماز کے لیے آنے سے پہلے کھا بھی لیا۔ اللہ اللہ! ارشاد فرمایا تیری بکری گوشت کی بکری ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس بکری کا ایک بچہ ہے جو 1 سال سے کم کا ہے، وہ مجھے 2 بکریوں سے زیادہ پسند ہے، کیا وہ میری طرف سے کافی ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور تیرے بعد کسی کی طرف سے کافی نہ ہوگا۔ تو یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا، سوچا میں نے کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں۔ یہ بہت آسان حدیث پاک تھی، اس لیے اس کی شرح دیکھنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 602 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں عید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ حاضر ہوا، یہ سب حضرات خطبے سے پہلے نماز پڑھتے۔ یعنی عیدوں میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ حدیث 605 ہے۔ حضرت سعید بن جبیر شہید سے روایت ہے کہ میں اس وقت ابن عمر کے ساتھ تھا جب ان کے پاؤں کے تلے میں نیزے کا پھل لگا تھا، اتنا کہ ان کا قدم رکاب سے چپک گیا۔ میں سواری سے اترا اور اسے نکالا۔ یہ مینا میں ہوا تھا۔ جب اس کی خبر حجاج کو ملی تو وہ عیادت کے لیے آیا اور کہا، کاش میں جانتا کس نے چبایا ہے۔ تو ابن عمر نے فرمایا، تو نے چبایا ہے۔ اس نے کہا، کیسے؟ تو فرمایا، تو اس دن ہتھیار لایا جس دن ہتھیار نہیں لایا جاتا تھا۔ تو نے حرم میں ہتھیار داخل کیا حالانکہ حرم میں ہتھیار داخل نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی شرح میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کی بدعنوانیوں پر ہمیشہ تنقید کرتے رہتے۔ حجاج نے عبد الملک بن مروان سے شکایت کی تو اس نے حجاج کو حکم دیا کہ ابن عمر کی مخالفت مت کر۔ اس نے ایک شخص کو حکم دیا، اس نے مزدلفہ سے واپسی پر مینا میں بھیڑ کر کے زہر آلود نیزہ ان کے قدم میں چبا دیا۔ اس کے صدمے سے چند دن بیمار رہے اور وصال فرما گئے۔ حجاج نے نماز جنازہ پڑھائی۔ فخ یا ذو طوا مہاجرین کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اچھا، عید کے دن ہتھیار کے بارے میں لکھا ہے، عید میں پورا شہر اکٹھا ہوتا ہے، دوست دشمن سب اکٹھے ہوتے ہیں، ہتھیار رکھنے میں خطرات ہیں، اس لیے عیدین کے موقعوں پر عیدگاہ میں ہتھیار لے جانا منع ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلاد اسلام میں عیدین میں ہتھیار لگا کر جانے سے منع فرمایا مگر یہ کہ دشمن کے مقابل ہوں۔ تعلیق نمبر 185 ہے، صفحہ نمبر 590 پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں اپنے قبے میں تکبیر کہتے، اسے مسجد والے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے، بازار والے بھی کہتے، یہاں تک کہ مینا تکبیر سے گونج اٹھتا۔ اس میں تکبیر تشریق کا بیان ہے نا، تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد،
اس کا بیان آپ نے بہار شریعت میں مکمل پڑھا ہوا ہے، اس کے مسائل بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 609 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، عید کے خطبہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ سے نکلے، گویا میں دیکھ رہا ہوں جب اپنے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو بٹھا رہے تھے، پھر لوگوں کے درمیان سے چلے جہاں تک کہ عورتوں میں تشریف لائے۔ حضور کے ساتھ بلال تھے اور فرمایا، اے نبی، جب تمہارے پاس عورتیں اس پر بیعت کرنے کو حاضر ہوں کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور خود گھڑ کر بہتان نہیں باندھیں گی اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، اللہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی تلاوت سے جب فارغ ہوئے تو فرمایا، تم اسی روش پر ہو۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا، جی حضور، اس کے علاوہ کوئی عورت نہیں بولی۔ حسن نہیں جانتے تھے کہ یہ کون تھی۔ اس کے بعد عورتوں نے صدقہ دینا شروع کیا تو بلال نے اپنا کپڑا پھیلا دیا، پھر کہا، لاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ تو عورتیں چھلے اور انگوٹھیاں بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگیں، یعنی عورتوں نے دل کھول کے صدقہ دیا۔